ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے جو خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان اس وقت آج پیر کے روز قطر کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ قطر میں اپنی مصروفیات کے دوران وہ گزشتہ ہفتے کی اسرائیل حملے کے بعد منعقد ہونے والے عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ دورے میں خاتون اول امینہ اردوغان، قومی انٹیلیجنس تنظیم کے سربراہ ابراہیم قالن، صدر کے مشیر برائے خارجہ پالیسی و سلامتی عاکف چاغاتائی کلیچ اور صدارتی محکمہ اطلاعات کے سربراہ برہان الدین دران اور حزب اقتدار انصاف و ترقی پارٹی کے نائب چیئرمین خالد یرے باکان صدر اردوغان کے ہمراہ ہیں۔ دوحہ میں متوقع عرب اسلامی سربراہ اجلاس خطے کے مختلف ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ حکام کو مذاکرات کی میز پر جمع کر رہا ہے۔ ایسے میں قطر کی جانب سے اردوغان کا وہاں پہنچنا مختلف عہدوں پر فائز لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ سے بھی قطر کا ترکیہ کے اردوغان کا دورہ کچھ اہم مانا جا رہا ہے، لیکن کیا اہمیت کے حامل ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں، مسلم ممالک تو اس پر کچھ تبصرہ کر کے بھی فائدہ نہیں ہے۔ رومانیہ میں روسی سفارتخانے نے کہا ہے کہ رومانیہ کی فضائی حدود میں ڈرون کی دراندازی یوکرین کی جانب سے ایک اشتعال انگیزی تھی۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب ماسکو کے سفیر کو بخارسٹ میں وزارت خارجہ نے اس واقعے پر طلب کیا تھا۔ سفیر ولادیمیر لیپایف نے رومانیہ کے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا کہ روس اس دراندازی کا ذمہ دار ہے۔ سفارتخانے کے بیان میں کہا گیا کہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کیف حکومت کی جانب سے دانستہ طور پر کی گئی اشتعال انگیزی ہے۔ ناظرین گرامی، میں نے اس سے پہلے بھی تبصرہ کر چکا ہوں کہ یورپین ممالک کے درمیان اور رشیا کے درمیان میں یوکرین پر ہونے والے حملے کے بعد سے جو اختلافات ہیں، اب حال ہی میں رشیا کے ڈرونز مختلف ممالک کی فضا میں دیکھنے کے بعد سے جو ہے حالات بہت زیادہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر غازہ کے لیے گلوبل سمود فلیٹ میں شامل ہونے کے لیے یونان کے جزیرہ سیروس کی بندرگاہ سے بھی کشتیاں روانہ ہو چکی ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی قافلہ ہے جس میں شہری کشتیوں کا مقصد اسرائیل کی ناکہ بندی کو توڑنا اور انسانی امداد فراہم کرنا ہے۔ غازہ پٹی کے مظلوم مسلمانوں کو اوکسیگونو مکمل طور پر یونانی عملے پر مشتمل ہے، جبکہ الیکٹرا یونان اور دیگر ممالک کے رضاکاروں کو لے کر کے جا رہی ہے۔ پورے جزیرے میں دن بھر اس مشن کی حمایت میں سینکڑوں افراد بندرگاہ پر جمع ہوئے تاکہ عملے کے حوصلے بلند کر سکیں۔ جب جہاز روانہ ہوئے تو ہجوم نے فلسطینی پرچم لہرائے اور یہ نعرے لگائے، غازہ کے لیے آزادی، مزاحمت کامیاب ہوگی اور اسرائیل مرد آباد۔ مارچ ٹو غازہ یونان، جو کہ ایک پرو فلسطینی تحریک ہے اور ملک میں یکجہتی کی کارروائیوں کو منظم کرتی ہے، کہ عہدیداروں نے زور دیا کہ یونانی کشتیوں کا مقصد اسرائیل کی ناکہ بندی کو توڑنا، بین الاقوامی برادری کو متحرک کرنا اور غازہ میں انسانی امداد کی فراہمی کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کرنا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ظالم صہیونی درندوں کے سلسلے میں آج صبح میں نے کہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے امریکہ کا ایک وزیر خارجہ وہاں پہنچتا ہے اور مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کے لیے اندرونی سطح پر قدس سے لے کر کے یروشلم سے لے کر کے جو راستہ کھودا گیا ہے شہر کے بیچوں بیچ سے، اس کی افتتاح کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ تو ایسے میں یہ خبر بھی آ گئی کہ فلسطینی محکمہ برائے انسداد یہودی آبادکار اور توسیع پسندی نے انکشاف کیا ہے کہ خابج اسرائیل نے الخلیل شہر میں واقع تاریخی مسجد ابراہیمی کی اندرونی صحن کی چھت پر قبضے کا نیا فیصلہ صادر کر لیا ہے۔ ادارے نے پیر کو اپنے جاری کردہ بیان میں وضاحت کی کہ قابض حکام نے استملاک کے حکم نامے کے تحت 288 مربع میٹر رقبے پر مشتمل مسجد ابراہیمی کی اندرونی صحن کی چھت کو اپنے قبضے میں لینے کا حکم جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قابض اسرائیل مقدسات اسلامی پر بتدریج بڑھتے ہوئے حملوں کے ذریعے تمام بین الاقوامی اصولوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ادارے نے نشاندہی کی ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب قابض اسرائیل نے مسجد ابراہیمی کی نگرانی کے اختیارات اوقاف فلسطین اور بلدیہ الخلیل سے چھین کر نو آبادیاتی اداروں کو منتقل کر دیے ہیں۔ یہ اقدام اسلامی ولایت کو کمزور کرنے، مسجد پر صہیونی تسلط کو مسلط کرنے اور اس کی انتظامی و سیکورٹی حیثیت کو براہ راست صہیونی بستیوں کے زیر انتظام کرنے کی
घिनौनी साजिश है, जिसके नतीजे में मस्जिद को उसके फ़िलिस्तीनी माहौल और शनाख्त से काट कर अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, आज पीर के रोज़ 80 से ज़ायद गैर सरकारी तंजीमों ने आलमी बरादरी बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक और कंपनियों पर जोर दिया है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज़ इसराइल की गैर कानूनी बस्तियों के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात बंद कर दे। इन तंजीमों ने राबिता हुकूकुल इंसान और ओक्सफाम भी शामिल हैं, जिन्होंने एक जामे रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का उन्वान गैर कानूनी बस्तियों के साथ तिजारत, गैर मुल्की रियासतें और कंपनियां किस तरह काबिज़ इसराइल को और जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों को उसकी गैर कानूनी तोसी पसंदाना बस्तियों की पॉलिसी पर अमल दरामद में मदद फराहम कर रही हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि फ्रांसीसी तिजारती चैन कारफोर अपनी इसराइली शराकतदारी के ज़रिए बराह रास्त इन गैर कानूनी बस्तियों की मईशत को सहारा दे रही है और उनकी मसनूआत की खुली फ़रोख्त मुमकिन बना रही है। किस तरह बरतानवी कंपनी JCB की भारी मिशनरी फ़िलिस्तीनी घरों को मिसमारी, खेतों की तबाही और नई सहनी बस्तियों की तामीर में इस्तेमाल की जा रही है। रिपोर्ट में बाज़ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया के बार्कलेस बैंक पर इल्ज़ाम है कि वो बस्तियों में कारोबारी सरगर्मियों को माली ताउन फराहम कर रहा है, जबकि जर्मन सनाती देव सेमन्स सहनी बस्तियों को सहूलत देने वाली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में शरीक हैं बताया जा रहा है। इधर नाज़रीन गिरामी, इसराइली ज़राए अबलाग ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा पर फ़ौजी कार्रवाई के आइंदा मराहिल के बारे में फ़ौज को एतमाद में नहीं लिया। इस जालिम सहनी दरिंदा अंदरूनी सतह पर क्या कर रहा है, गाज़ा पट्टी के वासियों के साथ खुद वहाँ की फ़ौजियों को भी पता नहीं है, जिस पर फ़ौजी क़ियादत में बेचैनी बढ़ी है। इस तरह की रिपोर्ट की जा रही है। दरअसल इसराइल का बहुत ही मशहूर व मारूफ अखबार येदिओत अहरोनोत ने उसने इंकशाफ किया है कि इसराइली फ़ौज की चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़ामिर ने केनेसेट की खुफिया इंटेलिजेंस व सिक्योरिटी कमेटी के अरकान के सामने इन बातों का इजहार किया और उसने कहा कि उन्हें नेतन्याहू की तरफ से गाज़ा में आइंदा इक़दामात के बारे में कोई वाज़ेह हिदायत नहीं मिली। इसके बकौल वज़ीर-ए-आज़म हमें नहीं बता रहे कि आगे क्या होगा, हमें ये तक मालूम नहीं कि किस चीज़ के लिए तैयारी करें। अगर वो फ़ौजी हुकूमत चाहते हैं तो साफ बताएँ। उसने ये भी कहा कि फैसलाकुन नतीजा हासिल करने के लिए कार्रवाई का दायरा गज़ा के मरकज़ी कैंपों समेत दीगर इलाकों तक बढ़ाना होगा, लेकिन उसके संगीन शहरी मुज़मरात हैं जिन्हें फ़ौज बर्दाश्त नहीं करना चाहती। इसराइली सिक्योरिटी इदारों के अंदाजे के मुताबिक गाज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में कई माह लग सकते हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सफाई का मरहला शुरू होगा। चैनल 12 जो यहूदी सहनी दरिंदों का है, उसके मुताबिक ज़ामिर ने आला फ़ौजी क़ियादत को बताया कि अगरचे फ़ौज वज़ाती कौंसिल के तय करदा अहदाफ पर कारबंद है, लेकिन हमास को अस्करी और सियासी तौर पर शिकस्त देना मुमकिन नहीं, चाहे शहर पर कब्ज़ा भी कर लिया जाए। ये कहते हुए ज़ामिर के हवाले से इन इसराइली अखबारात ने किस तरह से यहाँ की फ़ौज में बेचैनी बढ़ी हुई है, जालिम सहनी दरिंदा नेतन्याहू के सही तौर पर फैसला ना लेने की वजह से या पूरा इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से, उसका इजहार किया गया है। ये आलमी सतह की ख़बरों पर कुछ तबसरे थे। नाज़रीन गिरामी, आइए किस तरह ख़ातून पहले एक जो है ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ कर के सिगरेट पीती है, बार बार उसको रोकने की कोशिशें करती हैं लेकिन रुकती नहीं है। फिर उसके बाद एक शख्स वीडियो बनाना शुरू कर देता है, फिर वो उसको धमकाती हुई नज़र आती हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा लोग उसके पीछे कहते हैं कि तुम गलत कर रही हो, तो फिर जो है ख़वातीन का वो सबसे अहम तरीन हथियार इस्तेमाल करती है, जिसको आंसू और फिर मगरमच्छ के आंसू कहा जाता है। तो ये सूरत हाल है। ये एक वीडियो है जो दूसरे चैनल के नाज़रीन गिरामी टीटी आता है, फिर पुलिस अफसरान भी आ जाते हैं, फिर उस खातून को जो है सिगरेट फेंकने, और जाहिर सी बात है कि आप ट्रेन में कहीं भी जो है नहीं पी सकते। ये तो बाकायदा कोच में बैठ कर के अपनी सीट पर जो है पी रही थी। ऐसे में जो है इस तरह के तबसरों के बाद अलग अलग तरह के जो है तबसरों के साथ शेयर किया गया है। बहगा इसमें आखिर में जो है जिस तरह खातून पहले तो दादागिरी करती है, गुंडागर्दी करती है, धमकी देती है वीडियो बनाने वाले को, फिर उसके बाद टीटीई वहाँ पर आता है, पुलिस अफसरान भी आ जाते हैं, तो किस तरह रोना शुरू कर देती है। इसको लेकर के मिले जुले तासुरात लोग जो है इस वीडियो पर करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन गिरामी, बिहार में SIR जो हुआ है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक और वार्निंग जारी की है। बिहार में वोटर्स की हुई खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई।
اس دوران عدالت عظمیٰ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر اس عمل میں کوئی بھی بے ضابطگی ملی تو پھر پورے عمل کو ہی رد کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 7 اکتوبر کی تاریخ بھی مقرر کر دی ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیہ باگچی کی بینچ نے ایس آئی آر سے متعلق داخل عرضیوں پر یہ سماعت کی۔ بینچ نے کہا کہ اگر ایس آئی آر سے متعلق عمل میں آئینی تحفظ کے ضابطوں سے سمجھوتہ کیا گیا تو پھر پورا عمل ناجائز ہو جائے گا۔ بینچ نے یہ بھی واضح کیا کہ بہار ایس آئی آر پر عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پورے ہندوستان میں نافذ ہوگا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ وہ ٹکڑوں میں حکم جاری نہیں کر سکتا، اس لیے بہار ایس آئی آر پر حتمی فیصلہ ہے پورے ملک میں نافذ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، بھارت میں بار بار سرکاری طور پر جو لوگ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں ان کی لاپرواہیوں کی کئی ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز میں ایک اور ویڈیو اس وقت جڑ گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے چھترپور میں سرکاری اسکولوں کے تعلیمی نظام کو شرمسار کرنے والا ایک اور معاملہ دیکھنے کو ملا۔ یہاں اساتذہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے خراٹے لیتے ہوئے نظر آئے۔ اساتذہ کے سونے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، حال ہی میں ایسی 2 معاملے سامنے بھی آئے ہیں۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ضلع ایجوکیشن آفیسر تحقیقات کے بعد کارروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اساتذہ کلاس روم بینچوں پر خراٹے لے رہے ہیں اور بچے باہر کھیل رہے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں اجازت دے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔